السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شوہر ایک ٹریفک حادثے میں فوت ہوا تو گھر میں بھوک نے ڈیرا ڈال لیا اور مجبور ہو کر میں نے ایک کوٹھی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ دولت ہونے کے باوجود مالکن اتنی ظالم تھی کہ مجھ سے بچا ہوا کھانا لے کر کچرے میں پھینک دیتی تھی۔ میرا 7 سال کا بیٹا روز گوشت کھانے کی ضد کرتا۔ ایک روز بڑی دعوت تھی۔ مہمانوں کے جھوٹے برتن دھوتے وقت میں نے کچھ بوٹیاں چھپا کر تھیلی میں باندھ دی۔ جیسے ہی میں کام ختم کر کے گھر سے نکلنے لگی، مالکن کی نظر میرے دوپٹے پر پڑی اور اس نے غصے سے اپنے پالتو کتے کی رسی کھول کر میرے پیچھے چھوڑ دیا۔ میری چیخوں سے پورا گھر لرز اٹھا۔ پلیز مجھے بچا لیجئے بیگم صاحبہ، یہ کتے مجھے کھا جائیں گے، خدا کے لیے مجھے بچا لیجئے، خدا کا خوف کیجئے۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ چند بوٹیاں ہی تو ہیں، ان کو وہ کوڑے کے ڈبے میں ہی تو ڈال دینا ہے، کیوں نہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے۔ آپ ان کتوں سے مجھے بچا لیجئے۔ میں کتوں سے آگے بھاگ رہی تھی، لیکن میں ایک بوڑھی عورت ہوں، آخر کتنا بھاگ سکتی تھی۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے، سانس دھوکنے کی طرح چلنے لگی اور بدن بے جان سا محسوس ہونے لگا۔ آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جب کتے مجھ پر جھپٹ پڑے۔ ان کے نوکیلے دانت میرے گوشت میں پیوست ہونے لگے۔ میں زمین پر گر پڑی، درد سے کراہتے ہوئے مدد کے لیے چیخ رہی تھی، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا جو میری آواز سنتا۔ وہ کتے بے دردی سے میری بوٹیوں کو نوچ کر جا رہے تھے، جیسے کسی بھوکے جانور کو شکار مل گیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے بسی کی تصویر بنی زمین پر پڑی رہی۔ میری سانسیں دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگیں اور کتے مسلسل مجھ پر جھپٹے رہے۔ میرا جسم بے جان پڑا تھا، لیکن دل ابھی بھی کسی معجزے کی امید کر رہا تھا۔ اچانک دور سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی، شاید کوئی میری طرف بھاگ رہا تھا۔ کتے اس آواز سے چونک گئے اور ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ میں نے نیم بند آنکھوں سے دیکھا کہ ایک نوجوان ہاتھ میں لاٹھی لیے ان کتوں کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتے غرائے مگر اس نوجوان کے ڈر سے بھاگ گئے۔ وہ شخص میرے قریب آیا اور میرے کانپتے ہوئے ہاتھ تھام کر مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آواز دھیرے دھیرے میرے کانوں میں گونجنے لگی، اماں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ خدا کا شکر ہے کہ میں وقت پر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی زخمی حالت میں ایک کمزور سی مسکراہٹ دی اور آنکھیں موند لی۔ شاید زندگی نے ابھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اسپتال میں پایا۔ وہ نوجوان میرے پاس کھڑا تھا۔ میں اسے نہیں جانتی تھی، وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ جب کتے مجھ پر جھپٹے تھے تو میں گیٹ کی طرف بھاگی تھی اور اسی دوران اس نوجوان نے آ کر مجھے ان کتوں سے بچا لیا تھا۔ میں نے کمزور آواز میں پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو اور مجھے یہاں کیسے لائے ہو؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا کہ اماں جی میرا نام حمزہ ہے۔ میں وہیں قریب سے گزر رہا تھا کہ جب میں نے آپ کی چیخیں سنی۔ آپ کتوں سے بچنے کے لیے بھاگ رہی تھی، لیکن وہ آپ پر جھپٹ پڑے تھے۔ میں نے انہیں بھگایا اور آپ کو یہاں اسپتال لے آیا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، خدا تمہیں خوش رکھے۔ حمزہ نے نرمی سے جواب دیا، اماں جی یہ میرا فرض تھا، آپ کی جان بچانا میری خوش نصیبی ہے۔ پھر ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئے اور میری حالت کے بارے میں بتایا کہ زخم زیادہ گہرے نہیں تھے، لیکن کمزوری کی وجہ سے مجھے کچھ دن آرام کی ضرورت تھی۔ حمزہ نے ڈاکٹر سے بات کی اور میری دوائیوں کا انتظام کرنے کے لیے چلا گیا۔ حمزہ کی انسانیت اور خلوص نے میرے دل کو گہرا سکون دیا۔ میں سوچنے لگی کہ دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بلا غرض دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ حمزہ نے نہ صرف مجھے اسپتال پہنچایا بلکہ تمام ضروریات کا بھی خیال رکھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اسپتال کا سارا بل بھی اسی نوجوان نے ادا کیا تھا۔ میں حیرت اور تشکر سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کمزور لہجے میں کہا کہ بیٹا تم نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا ہے میں اس کا بدلہ کیسے چکا سکوں گی؟ تم نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ میرا ہر طرح سے خیال بھی رکھا۔ حمزہ نے نرمی سے جواب دیا کہ اماں جی آپ یہ بات مت سوچیے، آپ میری ماں کی عمر کی طرح ہیں، اور اگر میری ماں اس حالت میں ہوتی
تو میں بھی یہی کرتا۔ یہ میرا فرض تھا اور مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکا۔ اس کے الفاظ نے میرے دل میں شکر گزاری کے جذبات مزید بڑھا دیے۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ بیٹا خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، ہر پریشانی سے بچائے اور تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حمزہ نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اماں جی آپ بس صحت مند ہو جائیں، یہی میرے لیے سب سے بڑی دعا ہے۔ دوسرے ہی دن مجھے اسپتال سے چھٹی مل گئی اور وہ نوجوان مجھے میرے گھر تک چھوڑنے آ گیا۔ میں زاروں قطار روتی رہی۔ جس مالک کی میں نے اتنا عرصہ خدمت کی تھی اس نے مجھ پر کتنے کتے چھوڑ دیے تھے، اور آج یہ بھلا مانس انسان مجھے میرے گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ گھر میں میرا چھوٹا سا بیٹا اور بچے بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس لڑکے نے واقعی میرے بیٹے کا فرض نبھایا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ ماں جی یہ سب کیسے ہوا؟ کیا آپ مجھے بتانا چاہیں گی؟ شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ میں زاروں قطار رونے لگی اور کہا کہ بیٹا میرے گھر کے حالات تو تم دیکھ رہے ہو، بس اس لیے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ لڑکے نے پوچھا کیا آپ کے شوہر نہیں ہیں؟ میں نے افسردگی سے جواب دیا کہ نہیں بیٹا، ان کا چند سال پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، وہ ہمیں ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں زاروں قطار روئی جا رہی تھی اور وہ مجھے دلاسا دے رہا تھا۔ اس کا دلاسا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ اتنے سالوں میں وہ شخص تھا جس نے ہمارے لیے ہمدردی کے چند الفاظ بولے تھے۔ شاید اللہ نے اس کے دل کو نہایت خوبصورت بنایا تھا۔ اس سے ہم سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن وہ صرف انسانیت کی خاطر یہ سب کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ میری شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں۔ جب تک میرے شوہر زندہ رہے تھے ہم لوگ بہت خوش تھے، ہمارے پاس اپنا گھر تھا اور ہم ہنسی خوشی رہتے تھے۔ اس نے مجھے بالکل شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ وہ خود تو کام کرتا تھا لیکن کبھی مجھے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنے کی اجازت دی تھی، اور میں بھی بہت خوش تھی کیونکہ میرے والدین نے بھی مجھے بالکل شہزادی بنا کر رکھا تھا۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور پھر میری شادی اسلم کے ساتھ ہو گئی۔ وہ ایک سفید پوش انسان تھا۔ اس کی آمدنی زیادہ تو نہیں تھی لیکن وہ اس قابل ضرور تھا کہ مجھے گھر بٹھا کر کھلا سکتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وقت نہایت خوبصورتی سے گزر رہا تھا۔ محلے کا ہر شخص اس کی عزت کرتا تھا اور ہمارے رشتہ داروں میں بھی اس کا بہت قدر تھی۔ یہ بات مجھے بہت پسند تھی۔ وہ نہایت عبادت گزار شخص تھا۔ میں یہ باتیں کرتے کرتے زاروں قطار رونے لگی۔ اس لڑکے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ماں جی آپ فکر نہ کریں، آپ مجھے بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بیٹا میرے بیٹے کی طبیعت اس دن بہت خراب تھی، ہم اسے اسپتال لے جا رہے تھے کہ راستے میں ہماری موٹر سائیکل سے ایک بس سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں میرے شوہر موقع پر وفات پا گئے۔ یہ کہتے ہوئے میں زور زور سے رونے لگی۔ لڑکے نے دوبارہ کہا کہ ماں جی پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ ان کی تدفین کے بعد ان کے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور وہ گھر ہتھیا لیا۔ سب لوگ ہم پر ظلم کرنے لگے۔ میں واپس اپنے والدین کے گھر بھی نہ جا سکی کیونکہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا اور میری والدہ اپنے میکے میں رہتی تھی، اس لیے میں بچوں کے ساتھ وہیں رہنے لگی۔ 5 بچوں کی پرورش کے لیے میری مدد کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری مدد فرما۔ میں نے خود کمر باندھی اور حوصلہ کیا، لوگوں کی بہت باتیں برداشت کی لیکن کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا کیونکہ اس نے مجھے ہاتھ پاؤں سلامت دیے تھے اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ شام کو جو بچا کھانا ہوتا وہ میں اپنے بچوں کے لیے لے آتی۔ پہل مالکن میرے ساتھ بہت اچھی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نہ جانے ان کو کیا ہو گیا، جیسے جیسے ان کے پاس دولت بڑھتی گئی ویسے ویسے وہ ہم پر ظلم کی انتہا کرنے لگی۔ وہ اکثر مجھے اپنے نوکروں سے پٹوایا کرتی تھی۔ میں ان کا کام چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میرے چھوٹے بیٹے وسیم کو کینسر ہے اور ہر مہینے اس کے علاج کے لیے اچھی خاصی رقم درکار ہوتی ہے۔ حکومت کے بنائے گئے اسپتالوں کے اخراجات بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئے تھے، اوپر سے لوگوں کے طعنے اور باتیں۔ بس اسی وجہ سے میں نے بیگم صاحبہ سے کچھ رقم ادھار لی تھی اور آج تک اس کا ظلم سہ رہی ہوں۔ بیٹا میرے حالات تو تمہارے سامنے ہی ہیں،
میں نے ان سے 2 لاکھ روپے قرض لیا تھا۔ قرض لینے سے پہلے وہ میرے ساتھ بہت اچھی تھی، لیکن اس کے بعد ان کا رویہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ مجھے ان کے ہاں کام کرتے ہوئے 5 سال ہو چکے، لیکن میں آج تک ان کا قرض نہیں اتار سکی، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ سود بھی لیتی ہیں۔ لڑکا کہنے لگا کہ ماں جی سود تو حرام ہے، اور ماں جی آپ تو جانتی ہیں نا کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں۔ تو بیٹا یہ دنیا ہے، اور یہاں ہم دو صرف دنیا کمانے ہی آئے ہیں۔ آخرت کی اگر سب لوگ سوچنے لگ جائیں تو شاید یہ دنیا سنور جائے۔ کہنے لگا کہ آنٹی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن دیکھیں نا، اللہ کا خوف بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ کیا انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ وہ لڑکا معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹا یہ کون سوچتا ہے؟ اگر سب کو اللہ کا خوف ہونے لگے تو یہ دنیا سدھر نہ جائے۔ یہ بات سن کر وہ نظریں جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ میں نے کہا کہ بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے تو تمہارا اتنا وقت لے لیا۔ نہیں نہیں ماں جی آپ بتائیں، اور پھر آگے کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا۔ میں نے کہا کہ بیٹا ایک دن میں مالکن کے گھر کام کر رہی تھی، اچانک میرے ہاتھ سے کپ گر گیا۔ اس کے بدلے انہوں نے میرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی دبا کر توڑ دی۔ تم نہیں جانتے کہ وہ کس قدر ظالم عورت ہے۔ اگر میں کل کام پر نہ گئی تو وہ میری پچھلی تمام تنخواہ کاٹ لیں گی۔ ماں جی آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لڑکے نے کہا۔ میں نے کہا کہ بیٹا ان بچوں کا پیٹ کون پالے گا؟ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے پاس میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ماں جی اللہ ہے نا، لڑکے نے ایک بار پھر کہا۔ میں نے کہا کہ بے شک اللہ ہے، لیکن اللہ بھی تو کہتا ہے کہ تم کوشش نہیں کرو گے جب تک میں تمہاری یہ وسیلہ کیسے بناؤں گا؟ لڑکا کہنے لگا کہ ماں جی میں آپ کو 2 لاکھ روپے دوں گا، آپ وہ قرض واپس کر دیں اور کہیں اور کام ڈھونڈ لیں۔ جو عورت آپ کو کتوں سے کٹوا سکتی ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا میں ان سے بھی کہیں بڑے ظلم جھیل چکی ہوں، اب تو مجھے ان کی عادت ہو گئی ہے۔ بیٹا تم نہیں جانتے، میرا چھوٹا بیٹا سالار گوشت کھانے کی بہت ضد کرتا تھا، کیونکہ وہ بیمار تھا۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی کہ پیسے جمع کر کے اس کے لیے گوشت لے آؤں، لیکن اخراجات اس قدر زیادہ بڑھ گئے تھے کہ کبھی بھی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ کل مالکن کے مہمان آئے ہوئے تھے اور میں نے ان کے لیے بہت اچھا کھانا بنایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تھے تو میں برتن دھونے لگی۔ پہلے بھی جانتی تھی کہ مالکن اپنے گھر سے کچھ بھی لے جانے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اس بار میں نے بہت ہمت باندھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کچھ بوٹیاں چھپا لوں تو شاید اپنے بیٹے کی خواہش پوری کر سکوں۔ میں نے کھانے کے بچے ہوئے برتنوں سے چند بوٹیاں نکال کر ایک شاپر میں ڈالی، ایک طرف رکھ لیں۔ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ آج میرے بیٹے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ لیکن جب میں شام کو گھر جانے لگی تو مالکن وہیں آ گئیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے نازیہ؟ میرے قدم رک گئے۔ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں مالکن، بوٹیاں میں نے اپنے دوپٹے کے نیچے چھپا لی، لیکن نہ جانے کیسے ان کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے تلاشی لی اور شاپ پر دیکھ لیا۔ میں نے پہلے بھی ان سے درخواست کی تھی کہ میرے بیٹے کو گوشت کھانے کی بہت خواہش ہوتی ہے، اور اگر میں بچے ہوئے کھانے میں سے کچھ لے جاؤں تو، لیکن وہ ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیتی تھی۔ اس دن جب انہوں نے شاپر دیکھا تو غصے میں آ گئیں، کہنے لگی کہ تم کبھی باز نہیں آؤ گی، اور پھر اپنے پالتو کتے میرے اوپر چھوڑ دیے۔ میں چیختی چلاتی رہی، ان کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن وہ ہنس رہی تھی کہ ان کے نوکر بھی میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ سب میرے لیے بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میرے جسم پر کتے حملے کر رہے تھے اور میں درد سے چلا رہی تھی، لیکن کسی نے بھی مجھے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ میری نظریں صرف آسمان کی طرف تھیں اور میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ کوئی مددگار بھیج دے، اور اللہ نے تمہیں بھیج دیا بیٹا۔ تم نے میری جان بچائی، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تمہیں اس کا اجر دے اور تمہیں لمبی زندگی عطا کرے۔ تم جیسے لوگ بہت کم ہیں اس دنیا میں، ورنہ یہ دنیا تو ظالموں سے بھری ہوئی ہے۔ بیٹا تم نے میری بات تو سن لی، لیکن اب یہ بتاؤ کہ تمہاری یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ لڑکا کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا ماں جی میں آپ کی کہانی سن کر یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ میں یتیم تھا، مجھے ایک بوڑھی عورت نے پالا تھا۔ آپ کی باتیں سن کر وہ یاد آ گئیں۔ وہ بھی بالکل آپ کی طرح اپنے بچوں کے لیے محنت کرتی تھی، لیکن اسے کبھی سکون نہیں ملا۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ بیٹا یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ہر انسان کو کسی نہ کسی شکل میں آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے،
ماں جی لیکن کیا آزمائش صرف نیک لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہے؟ یہ ظالم لوگ تو سکون سے زندہ رہنے بھی نہیں دیتے، ان کے لیے کوئی سزا کیوں نہیں ہوتی؟ بیٹا اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، وہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی غلطیوں کو ازالہ کریں، لیکن جب ان کی حد ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کے ساتھ ایسا حساب ہوتا ہے کہ دنیا بھی دیکھ لیتی ہے۔ ہمیں بس صبر کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ لڑکا گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر کہنے لگا کہ ماں جی میں آج رات آپ کے لیے کچھ بندوبست کروں گا، آپ کو اب ان کے ظلم کے نیچے نہیں رہنے دوں گا۔ بیٹا میں تمہارا احسان مند ہوں، لیکن یہ آسان نہیں ہے، ان کے گھر سے نکلنا بھی ایک چیلنج ہے، وہ مجھ پر نظر رکھتے ہیں اور میرا ہر قدم کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ لڑکا پرعزم لہجے میں بولا، ماں جی آپ بس دعا کریں، اللہ وسیلہ بنائے گا۔ وہ لڑکا اٹھا اور کہا کہ ماں جی مجھے اجازت دیں، میں آپ کو کل ملوں گا، کچھ نہ کچھ راستہ ضرور نکال لوں گا۔ میں نے اسے دعائیں دیتے ہوئے رخصت کیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے دل میں امید کی ایک ہلکی سی کرن جاگی تھی، شاید اللہ نے میری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ دوسرے دن جب میں اپنے گھر آئی تو زخموں سے چور تھی، جسم درد سے کانپ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں اپنے کام میں مصروف۔ مالک نے مجھے چھٹی نہیں دی تھی، سارا دن میں روتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی رہی، ہر لمحہ دعا کرتی رہی، یا اللہ میری مدد فرما۔ جب شام کو گھر واپس آئی تو حیرت سے دیکھا کہ وہ لڑکا حمزہ پہلے ہی میرے گھر میں موجود تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ حمزہ بیٹے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حمزہ نے نرم لہجے میں جواب دیا، ماں جی یہ کچھ پیسے لایا ہوں، آپ یہ رکھ لیں، جب آپ کے پاس ہوں تب مجھے واپس کر دیجیے گا، ابھی ان پیسوں سے مالکن کا قرض اتار دیجیے اور وہ کام چھوڑ دیجیے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور کہا، بیٹا تم نے یہ پیسے کہاں سے لائے؟ تو تم خود اتنی مشکل میں حالات میں ہو، پھر بھی یہ کیسے ممکن ہوا؟ حمزہ مسکرایا اور بولا کہ ماں جی آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے نا، تو بس پھر یہ پیسے رکھ لیجئے، بیٹوں کا یہی فرض ہوتا ہے کہ اپنی ماؤں کی مدد کرے۔ میں نے حمزہ کو گہری نظروں سے دیکھا، دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، شاید اللہ نے میری مدد کی ہو اور میری دعاؤں کے سلسلے میں اسے بھیجا ہو۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے پیسے لیے اور کہا کہ بیٹا اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے، لیکن یہ پیسے میں تمہیں واپس ضرور کروں گی۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ماں جی آپ کی دعائیں ہی میرے لیے سب کچھ ہے، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے اپنی یونیورسٹی میں اور اپنے دوستوں میں سب سے مدد کی اپیل کی تھی، تبھی اتنی بڑی رقم 2 دن میں جمع ہو گئی۔ ماں جی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے دل والے ہوتے ہیں، ہماری یونیورسٹی میں ہم سب لوگ یہ اکثر جنتا جمع کر کے فنڈ جمع کر کے کئی مستحق لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے ان کے جانے کے بعد سوچنا شروع کیا کہ اگلے دن مالکن سے کیسے بات کروں گی۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، زخموں کی تکلیف کے ساتھ دن میں خوف بھی تھا کہ اگر مالکن کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس قرض اتارنے کے لیے پیسے ہیں تو وہ کوئی اور چال نہ چل دے۔ اگلی صبح میں مالکن کے گھر گئی اور ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی سخت لہجے میں کہا کہ اب تمہارے پاس کون سا بہانہ ہے؟ میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا کہ بیگم صاحبہ میں آپ کا قرض اتارنے آئی ہوں، یہ لیجئے آپ کے 2 لاکھ روپے، اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ کے بعد میں یہاں کام نہیں کروں گی۔ یہ سن کر مالکن حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، ان کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے، کہنے لگی کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا کہ یہ میرے بیٹے کی طرح ایک انسان نے مجھے دیے ہیں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ تم جیسی عورتوں کو کہیں اتنی بڑی رقم نہیں دیتا، ضرور تم نے کوئی غلط کام کیا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میرا دل چاہا کہ ان کے سامنے چیخوں، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے کہا کہ بیگم صاحبہ آپ جو چاہے سوچیں، لیکن آج کے بعد میں آپ کی ظلم برداشت نہیں کروں گی، اللہ نے میرا وسیلہ بنایا ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے رقم ان کے حوالے کی اور فوراً وہاں سے نکل آئی۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اور آزادی کا احساس تھا۔ گھر آ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حمزہ کو دعائیں دی۔ اب میرے لیے نیا سفر شروع ہونے والا تھا، مجھے اپنے بچوں کے لیے کوئی اور کام تلاش کرنا تھا، لیکن دل میں یقین تھا کہ اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میری دعاؤں کا اثر ہونے لگا ہے۔ میں نے گھر واپس آ کر سجدہ شکر ادا کیا، دل میں یقین تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ حمزہ جیسے انسان کو میری مدد کے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ رات کو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور سورہ اطلاق
کی وہ آیتیں یاد کی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت میرے لیے دل کو سکون تھی اور امید دے رہی تھی۔ اللہ نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور مجھے یقین تھا کہ آگے بھی وہ میری مدد کرے گا۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نیا کروں گی۔ میں نے اپنے علاقے کی ایک مسجد کے امام صاحب سے مشورہ کیا۔ انہوں نے مجھے قرآن کی تعلیم دینے کی تجویز دی اور کہا کہ بیٹی تمہیں اپنی محنت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بچوں کو قرآن پڑھانا نہ صرف نیکی کا کام ہے بلکہ اس کا صلہ بھی دنیا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ سن کر میرے دل کو قرار آیا۔ میں نے اپنے محلے کی چند عورتوں سے بات کی جو اپنے بچوں کو قرآن سکھانا چاہتی تھی لیکن کسی معلم کی تلاش میں تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ جلد ہی میرے پاس چند بچے آنے لگے اور میں نے ان کو قرآن پاک کی تعلیم دینے شروع کر دی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرا دل اور زیادہ مطمئن ہوتا گیا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ دنیا و مشکلات کے باوجود جب انسان اپنے رب کی طرف رجوع ہوتا ہے تو وہ کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک دن حمزہ مجھ سے ملنے آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تمہارے دیے ہوئے پیسے نہ صرف میرا قرض ختم کیا بلکہ مجھے ایک نیا راستہ دکھایا۔ اب میں اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کما رہی ہوں اور ساتھ ہی دنیا کا علم بھی سکھا رہی ہوں۔ حمزہ نے خوش ہو کر کہا کہ ماں جی یہی تو اللہ کی حکمت ہے، وہ ہر مشکل میں انسان کو آزماتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ راستہ بھی دیتا ہے۔ آپ نے صبر کیا اس لیے اللہ نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک نیا عزم پیدا کیا اور دن رات محنت میں لگ گئی۔ بچوں کو قرآن پڑھانے میرے لیے نہ صرف ذریعہ معاش بن گیا بلکہ اس عمل سے دن کو سکون بھی ملنے لگا۔ محلے کے مزید لوگ بھی اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے میرے پاس بھیجنے لگے۔ یوں میری طلبہ کی تعداد بڑھنے لگی اور میرا گزر بسر آسان ہو گیا۔ ساتھ ہی میں نے اپنے بڑے بیٹے کو نصیحت کی کہ وہ بھی اپنی تعلیم مکمل کرے اور زندگی میں محنت کرے۔ ہم سب نے اپنی مشکلات کو ایک آزمائش سمجھ کر قبول کیا اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ میری محنت اور دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے حالات بہتر ہونے لگے۔ میں نے پہلے اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا کھانا بنانے کا انتظام کیا، پھر اللہ نے مجھے مزید وسائل دیے تو میں نے اپنے چھوٹے بیٹے سالار کے علاج کے لیے اچھے ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ اللہ کے فضل سے اس کی حالت بہتر ہونے لگی اور یہ دیکھ کر میرا دل مزید اللہ کے قریب ہو گیا۔ ایک دن میں نے اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدے تو دل بھر آیا۔ سوچا کہ وہ دن بھی تھے جب میرے بچے پرانے کپڑے پہنتے تھے اور آج اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی کہ میں ان کی ضروریات پوری کر سکوں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ پر کرم کیا اور میرے لیے آسانی پیدا کی۔ میرے دل میں یہ یقین پختہ ہو گیا کہ دنیاوی مسائل چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، اگر انسان صبر اور شکر کرے تو اللہ ہر مشکل کا حل ضرور نکالتا ہے۔ میں اپنے بیٹے سالار کو لے کر اسپتال پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے ایک بیڈ پر مالکن خون میں لت پت پڑی تھی۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور آس پاس موجود لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا تو کسی نے بتایا کہ مالکن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور ان کی بے بسی دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ دل میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا کہ یہ وہی عورت ہے جو مجھ پر ظلم کیا کرتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے میرا دل لرز اٹھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تیری بندی ہے، انہوں نے مجھ پر جو ظلم کیا وہ تیرے حوالے، تو معاف کرنے والا ہے اور میں بھی انہیں معاف کرتی ہوں۔ یا اللہ ان پر رحم فرما اور انہیں صحت عطا کر۔ میں ان کے پاس گئی اور ان کے زخم میں ہاتھ کو تھام لیا۔ انہوں نے اپنی نیم مردہ آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر زبان سے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور انہیں تسلی دی۔ مالکن فکر نہ کریں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میں نے فوراً نرسنگ اسٹاف کو بلایا اور ان کے لیے مدد کی درخواست کی۔ کسی نے ان کی حالت کو دیکھ کر فوری علاج شروع کر دیا۔ اس وقت میں نے سوچا کہ انسان کتنا بے بس ہے، جو کل تک دوسروں پر ظلم کرتا تھا آج خود کسی کا محتاج ہے۔ مالکن کو ہوش آیا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کمزور آواز میں بولی، نازیہ
میں نے تم پر بہت ظلم کیے، لیکن آج تم میرے لیے فرشتہ بن کر آئی ہو۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے کہا کہ مالکن آپ کی حالت دیکھ کر دل میں کوئی شکوہ باقی نہیں رہا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ بھی آپ کو معاف کر دیں گے اور آپ کو صحت دیں۔ اس میں مالکن کا علاج ہونے لگا اور میں بھی اپنے بیٹے کو اسپتال میں داخل کروا چکی تھی۔ میں نے مالکن کو ویسے ہی حفاظت کی جیسے میں اپنے بیٹے کی کرتی تھی۔ مالکن یہ دیکھ کر زاروں قطار روتے روتے رہتی کہ ان کی خدمت کرتی اور آخر کار ایک دن وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے معافی طلب کی اور کہا کہ بیٹا مجھے تو معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بڑے ظلم کیے ہیں۔ انہوں نے میرے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تم کل مجھ سے ملنے آنا، میرے گھر آنا۔ اور جب میں ان کے گھر گئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مالکن نے میرے بیٹے کے علاج کے سارے اخراجات اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے خاطر میں بوٹیاں لینے کے لیے آئی تھی۔ انہوں نے مجھے کتے سے کٹوایا تھا۔ جب میں نے مالکن کی بات سنی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سوچنے لگی کہ وہ وقت جب میں ان کے سامنے بوٹیاں لے کر آئی تھی، اب وہ مالکن کس طرح میری قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں۔ وہ جو کبھی مجھے ایک معمولی ملازمہ سمجھتی تھی، آج مجھے اتنی بڑی عزت دے رہی ہیں۔ میں نے مالکن کا شکر ادا کیا اور کہا کہ مالکن آپ نے کی مہربانی کے لیے میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن آپ ایسا فیصلہ کریں گی۔ انہوں نے میری طرف سے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں تمہاری محنت، لگن اور انسانیت کی قائل ہوں۔ تم نے میری زندگی بدل دی اور اب میں چاہتی ہوں کہ تمہارا بیٹا سالار وہ سب حاصل کرے جس کا وہ حقدار ہے۔ سالار کے علاج کے لیے اگر مجھے اسے ملک سے باہر بھی بھیجنا پڑا تو میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے الفاظ نے میرے دل کو سکون پہنچایا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی۔ مالکن کی مہربانی سے نہ صرف میرا بیٹا بلکہ میری زندگی بھی بدل چکی تھی۔ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے اور ہم اس کے ساتھ اچھا چلیں تو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ میں اس شخص کے خیالات بھی بدل جاتے ہیں اور وہ اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے۔ آج ہماری ان کہانیوں کا آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔